انسان کے منہ سے کسی مخرج محقق یا مقدر پر ٹھہرتے ہوئے خاص کیفیت کے ساتھ نکلے وہ حرف ہے۔ حرف کی دو قسمیں، حرف اصلی، حرف فرعی۔ حرف اصلی اس کو کہتے ہیں جس کا مخرج معین اور مستقل ہو۔ یہ 29 حروف ہے الف سے یا تک، یہ جو 29 حروف الف سے یا تک ہے نا، انہی کو حرف اصلی کہتے ہیں۔ اوریجنل حرف یہی ہے، باقی حروف فرعی جو ہے وہ الگ ہے، وہ ابھی آگے آئے گا۔ تو حرف فرعی اس کو کہتے ہیں جس کا مخرج معین نہ ہو بلکہ دو مخرجوں کے درمیان سے نکلتا ہو یا صفت اصلی سے نکل گیا ہو۔ بس یہاں تک آپ لوگوں کو یاد کر کے قاعدے کے ساتھ سنانا ہے۔ کب؟ منڈے کو۔ اوپر کا صرف اتنا یاد کیجئے، جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں، یا پورا یاد کر لیجئے گا تو آپ کی مرضی، لیکن جس جگہ سے حرف نکلتا ہے بس صرف حرف کی بات ابھی ہوگی بہت دن تک، 2-3 دن تک صرف حرف کے بارے میں بات ہوگی نیچے تک، پھر اس کے بعد آگے ہم بڑھیں گے۔ تو اگر آپ یاد کر لیجئے گا اوپر کی تینوں لائن تو پھر اچھی بات ہے، نہیں یاد ہو تو اس سے جو حرف کے بارے میں نیچے جو بتایا ہوں 1 2 3 3.5 لائن، یہ یاد کر کے مجھے آپ منڈے کو سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی کوشچن ہے کسی کا؟ نہیں، جو پڑھایا اس کے بارے میں کچھ پوچھنا وچھنا تو نہیں ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، یہ یاد کر کے منڈے کو آپ لائیے اور سنائیے، پھر منڈے کو انشاءاللہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اردو حضرت حضرت چلے گئے، ابھی یہی پڑھ لیجئے، اردو دوسرے دن پڑھیں گے۔ کے سامنے فائل شیئر کی جا رہی ہے۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں لکھا ہوا ہے شرک کا بیان، شرک و کفر کا بیان۔ سوال، شرک کسے کہتے ہیں؟ جواب، خدا تعالی کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ خدا مانے، جیسے عیسائی کہ 3 خدا مان کر مشرک ہوئے، اور جیسے ہندو کہ کئی خدا ماننے کے سبب مشرک ہیں، اور صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرے، مثلا سمع، بصر وغیرہ، جیسا کہ خدا تعالی سمع اور بصر وغیرہ ذاتی طور پر مانے کہ بغیر خدا کے دیے اسے یہ صفتیں خود حاصل ہیں، تو شرک ہے۔ سمع کہتے ہیں سننے کو، اور بصر کہتے ہیں دیکھنے کو۔ سمع کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنے کو، اور بصر کہتے ہیں سمع کہتے ہیں سننے کو، بصر کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر ہر بندے کو ذات کے اعتبار سے جیسا چاہے دیکھتا ہے، ہر حرکت کو سنتا ہے، بلکہ صرف بندے کی کیا ہے، بلکہ اپنے تمام کی چھوٹی سے چھوٹی آواز کو سنتا ہے۔ طارت ہے نا، یعنی دیکھنے کی اور سننے کی جو صلاحیت ہے وہ اسی طریقے سے کسی غیر کے لیے یہی صفتیں اور کسی دوسرے کے لیے عطائی طور پر مانے کہ خدا تعالیٰ نے اسے یہ صفتیں عطا کی ہیں، تو شرک نہیں۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو سمیع بصیر بنایا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ کے بارے میں کئی جگہ، بلکہ 10 جگہ پر ان اللہ سمیع بصیر،
ان اللہ خبیر بذات الصدور، ان اللہ علیم بذات الصدور. تو اس طریقے کے الفاظ ذاتی استعمال کیے ہیں اب اپنے لیے، لیکن اسی طرح انسان کے لیے بھی وہی الفاظ استعمال کیے آلریڈی کر چکا ہے، سمیع اور بصیر. ان اللہ سمیع اور بصیر کا لفظ اللہ نے خود اپنے لیے استعمال کیا، پھر انسانوں کے لیے بھی. تو یہ کیا بات ہوئی کہ بھائی اللہ بھی سمیع و بصیر ہے اور انسان بھی سمیع و بصیر ہے؟ تو اب فرق یہ ہے کہ اللہ کا سمیع اور بصیر اس کی ذات کے اعتبار سے، اور انسانوں کا اور بصیر ہونا انسانوں کی اعتبار سے ہے، عطائی طور پر کہ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے. اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسان آنکھ اور اپنی زبان اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے اور اپنے کان سے سنتا ہے. تو یہ جسمی ظاہری طور پر وجود ہے کان کا، ظاہری طور پر کان کا وجود ہے کی وجہ سے ان کان کا استعمال کر کے ہم دوسروں کی چیز سن سکتے ہیں. لیکن اللہ کے لیے ہم اس طریقے سے نہیں مان سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کان ہے، اللہ تعالیٰ کے بھی جو ہے زبان ہے، یا اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس کے بارے میں کوئی انسان حقیقی طور پر تصور ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہونا یہ اس کی ذات کے اعتبار سے ہے، اور انسانوں کا سمیع اور بصیر ہونا اللہ کی عطا سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ سوال، کفر کسے کہتے ہیں؟ جواب، ضروریات میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا کفر ہے. ضروریات دین ان میں سے چند یہ ہیں: خدا تعالیٰ کو ایک اور واجب الوجود جب ماننا، خدا تعالیٰ کو ایک ماننا اور واجب الوجود ماننا. ایک تو سمجھ میں آتا، واجب الوجود ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو نہیں کیا بلکہ وہ خود سے ہے اور اسی نے ساری دنیا کو پیدا کیا. واجب الوجود کا معنی اس کی ذات اور صفات میں سمجھنا، ظلم اور جھوٹ وغیرہ تمام عیوب سے اس کے ملائکہ اور اس کی تمام کتابوں کو ماننا، ہر آیت کو حق سمجھنا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام رام کی نبوت کو تسلیم کرنا، ان سب کو عظمت والا جاننا، انہیں ذلیل اور جھوٹا نہ سمجھنا، چھوٹا نہ سمجھنا، ان کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کو جائز نہ سمجھنا، ان کی ہر بات جو قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو اسے حق ماننا، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین ماننا، ان کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کو جائز نہ سمجھنا، قیامت، حساب کتاب، جنت دوزخ کو حق ماننا، نماز اور روزہ اور حج زکوٰۃ کی فرضیت کو تسلیم کرنا، زنا، چوری، شراب نوشی وغیرہ حرام کے حرام قطعی کی حرمت کا اعتقاد رکھنا، اور کافر کو کافر جاننا وغیرہ. اور بھی کئی چیزیں ہیں جو کہ ضروریات دین میں شامل ہیں. کسی سے شرک یا کفر ہو جائے تو کیا کرے؟ جواب، توبہ اور تجدید ایمان کرے. اگر بیوی والا ہو تو دوسرا نکاح کرے، اور مرید ہو تو توبہ اور تجدید بیعت کرے. سوال، شرک اور کفر کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ ہو جائے تو معافی کی کیا صورت بن سکتی؟ جواب، توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے، اپنی غلطی پر نادم وہ پشیماں ہو، اور دل میں پکا عہد کرے کہ اب کبھی توبہ کر لینا توبہ نہیں ہے. ہر حضرت آواز بریک ہو رہی ہے آپ کی. محمد لگا دی. حضرت آپ کے نیٹ ورک ایشو دکھ رہا ہے. کیا بول رہے؟ نیٹ ورک کا ایشو ہے حضرت. آپ کے آپ جو سبق بھی سن آواز نہیں آ رہی حضرت برابر میں. ابھی نیٹ ورک ہے برابر؟ ابھی دیکھیے، ابھی آواز آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے. اچھا، تو کہاں سے مسئلہ کھڑا ہوا تھا؟ حضرت وہ نبی کو خاتم النبیین ماننا، وہاں سے تھوڑا سا پرابلم زیادہ ہو گیا.
چلیے دوبارہ اس کو پڑھ دیتے ہیں. اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم اور تمام انبیاء کرام کی نبوت کو تسلیم کرنا، ان سب کو عظمت والا جاننا، انہیں ذلیل اور چھوٹا نہ سمجھنا، ان کی ہر بات جو قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو اسے حق ماننا، اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین ماننا، ان کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کو جائز نہ سمجھنا، قیامت، حساب کتاب اور جنت و دوزخ کو حق ماننا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی فرضیت تک کو تسلیم کرنا، زنا، چوری، شراب نوشی وغیرہ حرام قطعی کی حرمت کا اعتقاد کرنا، اور کافر کو کافر جاننا. یہ ضباطیں ضروریات دین میں سے. سوال: کسی سے شرک اور کفر ہو جائے تو کیا کرے؟ جواب: توبہ اور تجدید ایمان کرے. اگر بیوی والا ہو تو تجدید نکاح کرے، اور اگر کسی سے مرید ہو تو تجدید بیعت کرے. سوال: شرک اور کفر کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ ہو جائے تو معافی کی کیا صورت ہے؟ جواب: توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، روئے، اپنی غلطی پر نادم و پشیماں ہو، اور دل میں پکا عہد کرے کہ اب کبھی غلطی نہیں کروں گا. صرف زبان سے توبہ توبہ کر لینا توبہ نہیں ہے. سوال: کیا ہر قسم کا گناہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے؟ جواب: جو گناہ کسی بندے کی حق تلفی سے ہو، مثلا کسی کا مال غصب کر لیا، کسی پر تہمت لگا دی یا ظلم کیا، تو ان گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس بندے کا حق واپس کیا جائے یا اس سے معافی مانگی جائے، پھر خدا تعالی سے توبہ کرے تو معاف ہو سکتا ہے. اور جس گناہ کا تعلق کسی بندے کی حق تلفی سے نہیں بلکہ صرف خدا تعالی سے ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو صرف توبہ سے معاف ہو سکتا ہے، جیسے شراب نوشی کا گناہ، اور دوسرا وہ جو توبہ سے معاف نہیں ہو سکتا، جیسے نمازوں کے نہ پڑھنے کا گناہ. اس کے لیے ضروری ہے کہ وقت پر نمازوں کے ادا نہ کرنے کا جو گناہ ہوا اس سے توبہ کرے اور نمازوں کی قضا پڑھے. اگر آخری عمر میں کچھ قضا رہ جائے تو ان کے ذمے وصیت کر جائے کہ بھائی میری سال بھر کی نماز چھوٹ گئی ہے، سال بھر کے حساب سے تم نماز کا کاؤنٹ کر کے صدقہ جو ہے اپنے گھر والوں کو بول دے، صدقہ کر دینا میرے نام سے. ٹھیک ہے؟ تو یہ شرک اور کفر کے تعلق سے ایک تھوڑی سی لمبی بحث تھی، آپ لوگوں نے سن لیا. تو ہے آپ لوگ جو ہے اس کو اگلے کون سا دن، جمعرات کے دن، اگلے جمعرات
رات کے دن آپ لوگ اس کو سنائیں گے. ٹھیک ہے, آپ میں سے کسی ساتھی نے ہاتھ اٹھایا ہے؟ کون ہے؟ جی جی سید حضرت سراج میں صاحب ہوں. فرمائیں. حضرت یہ کفر اور شرک پہ کیا فرق ہے؟ اگر کوئی کفر کر لے تو کیا اور شرک کرے تو کیا؟ حضرت مطلب اس میں کیا ڈفرینس ہوگا؟ شرک کا اگر تعلق, کوئی شرک ہاں کا تو ڈفرینس کلم ہے. کھلا وہ کافر ہو جائے گا, اور کفر کرے گا تو حضرت اس پہ کیا فتویٰ ہے جو کہ ہم اسے کیا سمجھیں گے؟ کفر, دیکھو شرک کرنے سے, شرک کا تعلق اللہ کی ذات سے, شرک کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کی ذات سے ہے. یعنی اللہ کو جس طریقے سے ہم مانتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی ماننا یا ان کی پوجا کرنا. ٹھیک ہے, یہ شرک ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ ختم. جی حضرت. رہی بات کفر کی, تو کفر میں کئی صورتیں آتی ہیں. کفر کہتے ہیں ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا. جیسے نماز ہی کا انکار کر دے تو یہ شرک نہیں بلکہ کفر ہے. یا جو ہے روزوں کا انکار کر دے, یا جو ہے شراب نوشی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی, انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان. تو اب جو ہے کوئی انسان شراب کو جائز کہہ دے کہ نہیں میں شراب کو جائز مانتا ہوں, تو یہ ایک اعتبار سے کیا ہو گیا؟ کفر ہو گیا. تو شرک اور کفر الگ الگ ہے. شرک کا تعلق خدا کی ذات سے ہے اور کفر کا تعلق خدا کے احکام سے. ٹھیک ہے, حضرت اس پہ حکم کیا لگے گا؟ جیسے کہ کوئی کفر کر لے تو مثلاً اس کو مسلمان مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ اس کے پیچھے نمازیں ادا کفر کی کر, جائے گی یا نہیں کفر جائے میں گی؟ دونوں, کفر کر لے کوئی انسان اگر فوراً توبہ کر لے, یہ بھی مسئلہ ہے نا. کفر کر لے اگر کوئی انسان اور فوراً توبہ کر لے, اس کو احساس ہو جائے مجھ سے کفر ہو گیا, توبہ کر لے اگر, اور توبہ کے علاوہ تجدید ایمان وغیرہ کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں, اس کو دوبارہ جو ہے اگر ہم نہیں وہ اسی مانیں بات گے. پہ اڑا ہوا ہے کہ نہیں یہی ٹھیک ہے تو حضرت ہاں تو پھر اس کو کوئی دین ہوتے اختیار کیا جائے, اس کو کافر ہی مانیں گے. نہیں جب کوئی ایسے دیہات کے قریب رہنے والے جو ضعیف کم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ارے چند وہ باتوں کو آپ لوگ کے اتنا کرناٹک میں, آپ لوگ کے کرناٹک میں وہ ایک قوم ہے, ان کو کیا کہا جاتا ہے جو لوگ پیڑ وغیرہ کو بھی پوج لیتے ہیں, مسلمان نام رکھتے ہیں؟ جی جی. تو نداف, بعض نداف یاد دیہات آیا. میں حال یہ ہوتا ہے حضرت, بعض دیہات میں حال یہ ہوتا ہے کہ وہ مندروں کے جو جترا وغیرہ ہوتے ہیں نا, جو ان کے اب جیسے کہ ہمارے پاس عرس وغیرہ ہوتا ہے تو ان کے پاس وہ اس میں بھی شرکت کرتے ہیں ہر چیز میں. تو ایسے آپ لوگوں وہ کا کیا؟ نداف کو جانتے ہیں, نداف کمیونٹی کو, جی نداف کمیونٹی کو جانتے ہیں آپ؟ نہیں نہیں نہیں. آپ نہیں جانتے. نداف ہوتے ہیں وہ کرناٹک ہی میں ملیں گے آپ کو, یعنی تو اسی ساؤتھ کے علاقے میں ملیں گے. نداف جو ہوتے ہیں نا وہ مشرک ہوتے ہیں. مطلب آندھرا میں بھی مشرک ہوتے ہونے ہیں, کا مطلب یہ ہے کہ نام, ہاں آندھرا پردیش میں بھی ہے. آندھرا پردیش میں بھی ہے نا. تو یہ جی جی. نداف کمیونٹی آپ کے گھر ہے, تو یہ لوگ کس طرح ہیں, آپ کو نام مسلمان ہیں. ان لوگوں کو جو ہے یہ اسلام صرف 2 ہی نام مرتبہ یاد آتا ہے. آپ کو کیا بول رہے ہیں؟ مطلب جو یہ قوم ہے لداف جس کو کہتے ہیں, تو ہاں ان ہاں کو جو ہے مذہب اسلام کے صرف 2 ہی کام ان کو آتے ہیں. ایک ہاں, نکاح کون کے کون سے؟ وقت, ایک نکاح کے وقت جو ہے, اور ایک جو ہے کوئی مر گیا تو اس کی نماز جنازہ. بس ان 2 کے علاوہ باقی اچھا, ان کا پورا طور و طریقہ پورا جو ہے کافروں کی طرح ہی رہتا ہے. کافروں جیسے کی طرح. جی ہاں, مندروں میں بھی چلے جاتے ہیں اور یہ پوجا پاٹ میں بھی چلے جاتے ہیں, مگر جب شادی کا وقت ہوتا تو آ کے جو ہے کہتے ہیں ہمارا نکاح پڑھا دینا, اور جب کوئی مر گیا تو ان کا جنازہ مسجد میں لے کے آ جاتے ہیں. تو پھر کرتے ہیں آپ لوگ کے ادھر اس طریقے سے ان کی جنازہ ہوتی ہے؟ نہیں, جو رضوی لوگ ہیں وہ ایسا پڑھاتے نہیں, نہ ان کے نکاحوں میں جاتے ہیں اور نہ ہی نماز جنازہ میں جاتے ہیں. مسئلہ اور صرف رضویوں باقی کا نہیں ہے نا, کہ صرف رضوی مسلمان ہیں کہ دوسرے مسلمان نہیں ہیں. مطلب یہاں پہ یہ جیسے دیوبندی وغیرہ ہے وہ سب ان کی نماز جنازہ پڑھا دیتے ہیں, مسلمان مانتے ہیں, کہتے کلمہ پڑھنے والا ہے. اور جو سنی صحیح العقیدہ ہے وہ ان چیزوں سے دور ہے. حضرت کی طرف مسئلہ ہو گیا.
حضرت کا مائک بند ہو گیا. یا پھر یہ ہوگا. حضرت اچھا کا انگلی نیٹورک دب گیا تھا، انگلی ٹچ ہو گیا تھا. جی جی تو میں آندھرا پردیش میں ایک رمضان میں تراویح پڑھانے گیا تھا. تاڑی پتری کر کے علاقہ آتا ہے، تاڑی وہ پتری. جی ہاں کرناٹک اور آندھرا کا بارڈر ہے شاید، جی جی جانتے ہیں؟ جی ہاں جانتا ہوں. جی جی حضرت. ہاں تو وہاں گیا تھا، تو وہاں پر مجھے ان لوگوں کے بارے میں پتا چلا تھا. جی ہاں اور اسی طریقے سے کرناٹک کے شاید ہے ہبلی کی طرف ایک علاقہ آتا ہے، ہبلی سے دور ہوتا ہے، وہ شیموگا کے آس پاس ہوتا ہے، وہ ہونلڈی کر کے بولتے ہیں، ہونلڈی. ہمارے علاقے میں یہ لوگ زیادہ ہیں. ہاں چلے خیر. تو شرک کا مطلب کیا ہے کہ خدا کی ذات کے ساتھ کوئی انسان کوئی شرک ٹھہرائے، اور کفر کا تعلق ضروریات دین سے یعنی احکام خدا بندی میں کچھ جو ہے الٹ پھیر کر دے تو یہ کفر ہے. تب اگر کوئی انسان ایسے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اگر بار بار ہوتا ہے تو دوری اختیار کیا جائے، اور اگر توبہ کر لے تو پھر اس کے ساتھ مسلمانوں والے احکام اور مسلمانوں والے معاملات ہوں گے. ٹھیک ہے. آج یہیں رہنے دیجئے، اور کچھ پوچھنا وغیرہ ہے تو پوچھ سکتے ہیں. ریاض بھائی آپ نے ہاتھ اٹھایا، فرمائیے. جی حضرت، ایک نماز کے تعلق سے مسئلہ پوچھنا تھا. جہری نماز کو اگر بائی مسٹیک یا کبھی سری میں پڑھ لیے یا سری کو جہری میں پڑھ لیے تو اس کا کیا تو یہ واجبات نماز میں سے ہے. یہ کیا ہے؟ جہری نماز کو سری میں یا سری کو جہری کے ساتھ پڑھ لینا، یہ مطلب واجبات نماز میں سے کسی کو توڑنا ہو. جب کسی واجبات نماز میں سے کسی ایک واجب کا جو ہے رد ہو، یعنی کسی ایک واجب کو میں کمی واقع ہو جائے تو اخیر میں سجدے سہو کر لیا جائے. تو مان لیجئے ظہر کی نماز کو آپ نے قرت سے پڑھ دیا ہے اگر، تو اخیر میں سجدے سہو کر دیجیے. وطر کی نماز حضرت وہ جہری ہے سری؟ وطر کی نماز رمضان کے علاوہ سری میں جہری رہتی ہے تو قرت میں پڑھتے ہیں. کہاں جہری رہتی ہے؟ وطر جو ہاں جی بولیے، وطر کی نماز، بول رہے تھے. ہاں جی حضرت، وہ وطر کی نماز اگر جماعت کے ساتھ کی جائے تو جہری کی جائے گی، اور علیحدہ علیحدہ پڑھے تو سری پڑھی جائے گی. اس طرح سے جی 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 جی. اچھا وہ بھی مسئلہ کیسا ہے کہ تراویح میں اس طریقے سے پڑھنا افضل ہے، ورنہ اگر کوئی جو ہے جماعت بنا کے نہ بھی پڑھے نا، جیسے رمضان میں مان لیجئے، رمضان میں ہم جو ہے تراویح پڑھنے کے بعد وطر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، لیکن اگر جماعت سے نہ بھی پڑھیں، سب لوگ کیا کہہ رہا ہوں، سب لوگ بھی اگر الگ الگ پڑھتے ہیں تب بھی جائز ہے، لیکن افضل ہے کہ جماعت کے ساتھ. ٹھیک ہے. جی حضرت. چلے ٹھیک، آج یہیں رہنے دیجیے، پھر انشاءاللہ تعالی پیر کے دن ملاقات ہوگی. اپنے دوسرے ساتھیوں حضرت ایک کو سوال تھا. ہاں ہاں یہ جو ایک وہ ہے کیا بولتے ایک فرقہ ہے نیشنلزم کر کے جو خدا کو مانتا ہی نہیں ہے. نیشنلزم کوئی فرقہ نہیں ہے بھائی، سیکولرزم والے لوگ یا پھر اس طریقے سے نیشنلزم کہاں کوئی فرقہ ہے. ارے ہاں سوری، وہ تو ان کا کیا ہے مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اپنے سے چل رہا ہے، ان کا کوئی چلانے والا نہیں ہے. نہیں بولتے ہیں اس کو، ایتھیزم بولتے ہیں، ایتھیزم بولتے ہیں اس کو. جی ایتھسٹ جو ملحد ہوتے ہیں، اردو میں ان کو ملحد کہا جاتا ہے، جو کسی دھرم کو کسی دین کو نہیں مانتے. صحیح بول رہا ہوں؟ جی
جی جی حضرت. کسی دین دھرم کو نہیں مانتے, صرف ایسے اسلام کی بات نہیں بلکہ کسی بھی دین کو نہیں مانتے. تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا یوں چل رہی ہے, کوئی بھگوان نہیں, کوئی خدا نہیں ہے. کوئی اگر تمہارا کوئی بھگوان یا کوئی خدا ہوتا تو جب لوگوں تکلیف میں ہوتے ہیں, جب مر جاتے ہیں تو ان کو بچانے کیوں نہیں آتا ہے. ابھی جیسے مان لیجیے سپوز بیچ میں جب کورونا آیا تھا تو سب لوگ بول رہے تھے کہاں گیا تمہارا بھگوان, سائنس بھی ترقی کر رہی ہے, سائنس کو ہے نا, اس طرح کی جو بات کرتے ہیں. تو ان کو جواب جی دینے کے حضرت. لیے آپ یہ کہہ سکتے ہو, ہے نا, ان کو جواب دینے کے لیے آپ جو ہے تھوڑی سی بات یہ کہہ سکتے ہو کہ چلو ایک ٹائم کے لیے تم یہ کہتے ہو کہ دنیا چلانے والا کوئی نہیں, بس دنیا یوں ہی چل رہی ہے, ٹھیک ہے. اس طریقے سے تم یہ دعویٰ تم ابھی نہیں کر رہے ہو, یہ دعویٰ سینکڑوں لوگ آئے اور وہ خدا کی چپیٹ میں بھی آ گئے. تم سے پہلے سینکڑوں لوگوں نے کہا خدا کی چپیٹ میں آ گئے, خدا نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا, ٹھیک ہے. تو تمہارے کہنے سے کوئی مسئلہ نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ چلو تم یہ کہتے ہو کہ خدا نہیں ہے, تو اگر ایک ٹائم اگر یہ کہتے ہو کہ خدا نہیں ہے تو پھر دنیا کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے تم کو لاجیکلی پتا چلے گا کہ بھائی خدا موجود ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک آپ موبائل آپ نے خریدا, ایک مطلب پریزنٹ دے رہا ہوں ایگزامپل, کہ موبائل خریدا, موبائل خریدنے کے بعد آپ گھر پہ لائے, گھر پہ لانے کے بعد آپ نے چارجنگ نہیں کی, گھر پہ لانے کے بعد آپ نے اس کو آپریٹ نہیں کیا, یعنی آپ نے اس کو کمانڈ دیا ہی نہیں کہ بھائی تو چالو ہو, یعنی سوئچ آن کا بٹن آپ نے دبایا ہی نہیں, دکان سے لائے ویسے رکھ دیا, آپ نے آن ہی نہیں کیا, تو کیا وہ آن ہوگا؟ زندگی بھر پڑا رہے وہ آن نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی بندہ اس کو کمانڈ نہ دے, ٹھیک ہے. تو ایک چھوٹا سا موبائل یار, ایک چھوٹا سا موبائل اگر اس کو کوئی کمانڈ نہ دے تو اس کا فنکشن کام نہیں کرے گا, یوں ہی پڑا رہے گا. لیکن آپ دیکھیں نا, ہزاروں سال بلکہ کروڑوں سال سے سورج صبح کے ٹائم ہی نکلتا ہے, شام کے ٹائم ڈوب جاتا ہے, ندیاں اپنے اپنے رفتار سے بہ رہی ہیں, سمندر اپنے اپنے اعتبار سے جو ہے پانی اگل رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے آسمان چھت کیے ہوئے ہیں ہم کو. تو یہ پورا اچھا سال کے ہندوستانی اعتبار سے سال میں ہر 4 مہینے بارش ہوتی ہے. تو یہ جو سال کے 4 مہینے میں جون ہی کے مہینے میں بارش لانے والا کون ہے؟ کوئی تو ہوگا نا جو یہ کمانڈ دے رہا ہے. تو جو یہ کمانڈ جس نے دیا ہے یا جو دے رہا ہے وہی ہوتا ہے. سبحان رہی اللہ. بات یہ کہ جی, تو رہی بات یہ کہ آپ اگر ان سے اور ملیں تو ان کے جو کوشچنس رہتے ہیں ان کے کوشچنس کو کلیکٹ کریے, تو پھر اس کے حساب سے جواب دیا جا سکتا ہے. تو نا فی الحال تو میں نے آپ کو لاجیکلی بتایا, بلکہ اس کے مقابلے میں آپ پرانی دلیل دے سکتے ہیں. السلام علیکم. اس کے حوالے سے علامہ صاحب نے پرسوں ایک اچھی دلیل دی تھی. کون, کس نے؟ ہلو, علامہ صاحب حمد کمار جی صاحب نے. ہاں فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ زمین عرصے سے فرعونوں کے جسموں کو کھا چکی ہے, مگر جو واپس کسان بولے, زمین اللہ پر بھروسہ عرصے سے فرعونوں کے جسموں کو کھا چکی ہے, ہاں جسموں کو کھا چکی ہے, مگر اللہ کے حکم پر, اللہ کے بھروسے پر ایک بیج کو کوئی کسان بوتا ہے تو اس کی پرورش ہاں اللہ زمین کے اندر ہی کرتا ہے. ہاں بہتر. تو ہے بہت سی باتیں ہیں, اگر ایتھسٹ لوگوں سے آپ مل سکتے ہیں تو ان کے جو کوشچنز ہوتے ہیں ان کو کلیکٹ کریے اور ہم لوگوں کے سامنے آپ اس کو بیان کریں, ٹھیک ہے. جی حضرت انشاءاللہ. چلیں یہیں رہنے دیں, کل پھر ملاقات, وہ اب منڈے کے دن ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.